السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا عطاء الرحمن اور آج ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت نہم میں سورہ عنکبوت کی آیت پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ آج ہم سورہ عنکبوت برائے جماعت نہم مطالعہ قرآن حکیم کی سبق پڑھیں گے، آیت نمبر 10۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پر پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے جو تکلیف دی ہے ان کو وہ اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد پہنچے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ خوب نہیں جانتا اس کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہے؟ اللہ تو سب کو جانتا ہے، ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو یہ کہتے ہیں۔ جس سے آدمی بالکل ہی مجبور ہو جائے، حالانکہ کسی مخلوق کے ایسے عذاب پر قدرت ہی نہیں، اب تو ان کا یہ حال ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ضرور ظاہر فرمائے گا انہیں جو ایمان والے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور ظاہر کرے گا منافقوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور کافروں نے کہا اے ایمان والوں سے، اتبعوا سبیلنا، کہ تم ہماری طریقے پر چلو، اتبعوا تابعداری کرو، چلو، سبیلنا ہمارے طریقے پر، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ کو اٹھا لیں گے، تمہارے گناہوں کی بوجھ ہم پر ہوں گے۔ کفار کی طرف سے اسلام کا راستہ روکنے اور مسلمانوں کو بہکانے کی تدبیریں مختلف طریقوں سے ہوتی رہی ہیں، کبھی زور کی زر و زر کی نمائش سے، کبھی شکوک و شبہات پیدا کرنے سے۔ اس آیت میں بھی ان کی ایک ایسی ہی تدبیر مذکور ہے کہ کفار مسلمان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ بلا وجہ عذاب آخرت کے خوف سے ہمارے طریقہ پر نہیں چلتے، لو ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ اگر تمہاری ہی بات سچی ہوئی کہ اس طریقہ پر چلنے کی وجہ سے آخرت میں عذاب ہوگا، تو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، جو کچھ عذاب تکلیف پہنچے گی ہمیں پہنچے گی، تم پر آنچ نہ آئے گی۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، حالانکہ وہ اٹھانے والے نہیں ہیں ان کے گناہوں میں سے، مِنْ شَيْءٍ، میں سے کچھ بھی نہیں، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً وہ جھوٹے ہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان سے قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان جھوٹی باتوں کے بارے میں جو گڑا کرتے تھے، جو اپنے آپ سے کہا کرتے تھے، یفترون گڑا کرتے تھے۔ تحریک اس آیت سے معلوم ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو گناہ میں مبتلا کرنے کی تحریک کرے یا گناہ میں اس کی مدد کرے، وہ بھی ایسا ہی مجرم ہے جیسا ہی گناہ کرنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو جتنے لوگ اس کی دعوت کی وجہ سے ہدایت پر عمل کریں گے، ان سب کے عمل کا ثواب اس داعی کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جو شخص کسی گمراہی اور گناہ کی طرف دعوت دے تو جتنے لوگ اس کے کہنے سے اس گمراہی میں مبتلا ہوں گے،
ان سب کا گناہ اور وبال اس شخص پر بھی پڑے گا بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے وبال و عذاب میں کوئی کمی ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، پس وہ ان میں 50 کم ہزار یعنی 950 سال رہے۔ الف سنت 1000 سال، الا 50 عامًا 50 کم 950 سال حضرت نوح علیہ السلام ان میں رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پر پھر ہم نے انہیں یعنی نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو نجات دیا، اصحاب السفینہ کشتی والوں کو۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشان بنا دیا، نشان عبرت بنا دیا، ان کو بچا لیا۔ سابق آیات میں کفار کی مخالفت اور ان کی ایذا کا بیان تھا جو مسلمانوں کو پہنچتی رہتی۔ آیت صدر میں اس طرح کے واقعات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام سابقین اور ان کی امتوں کے کچھ حالات کا بیان ہے کہ قدیم سے سلسلہ اہل ہدایت کو کفار کی طرف سے ایذا کا جاری ہے، مگر ان تکلیفوں کی وجہ سے انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایذا کفار کی پرواہ نہ کرے، اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں مضبوطی سے کام کرتے رہی۔ انبیائی سابقین میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، اول تو اس وجہ سے کہ وہ ہی سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کو کفر و شرک کا مقابلہ کرنا پڑا، دوسرے اس لیے بھی کہ جتنی ایذائیں اپنی قوم سے ان کو پہنچی تو وہ کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں پہنچی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر طویل دینے کا خصوصی امتیاز عطا فرمایا، اور ساری عمر کفار کی ایذاؤں میں بسر ہوئی۔ ان کی عمر قرآن کریم میں جو 950 سال مذکور ہے وہ تو قطعی اور یقینی ہی ہے۔ بعض روایت میں بھی یہ بھی ہے کہ عمر زمانہ تبلیغ و دعوت کی ہے، اور اس سے پہلے اور طوفان کے بعد مزید عمر کا ذکر ہے۔ بہرحال اتنی غیر معمولی طویل عمر مسلسل دعوت و تبلیغ میں صرف کرنا اور ہر تبلیغ و دعوت کے وقت کفار کی طرف سے اس طرح کی ایذائیں، مار پیٹ اور گلا گونڈنے کی سہتے رہنا، اور ان سب کے باوجود کسی وقت ہمت نہ ہارنا، یہ سب خصوصیات حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی